جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر، جب سے پیدا ہوئے سن رہے تھے کہ پاکستان کا پورا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ کل کے جو انسیڈنٹ ہیں اس کے بعد یہ نہ اسلامی ہے، جمہوریہ تو بڑی دیر کا ختم ہو گیا ہوا تھا، اور اب نہ پاکستان باقی بچا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ہوا کیا ہے۔ سر، ہوا یہ ہے کہ فلسطین کی عوام کے لیے، فلسطین کے لوگوں کے لیے پاکستان میں احتجاج کیا گیا، اور وہاں پہ ان کو لوگوں کو روکا گیا، گرفتار کر لیا گیا۔ یعنی یہ ان کا لیول چیک کریں آپ۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ قبلۃ الاول کے رہائشی، قبلۃ الاول کی آزادی اب ہماری پریورٹی نہیں ہے۔ ہماری پریورٹی یہ ہے کہ بندے پھڑنے ہیں۔ اب آپ کے ملک میں اسلامی نام کی کوئی چیز نہیں بچی۔ تمام علماء جو بیٹھے، جن کو میں نے ابھی تک کسی کو نہیں دیکھا، اگر کسی نے کوئی بات کی تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے کوئی ایسا عالم دین نہیں دیکھا یا ایسے صاحب کو داڑھی والے نہیں دیکھے جنہوں نے کوئی احتجاج کے ایک آدھ داڑھی والے صاحب کو یوٹیوب پہ ہیں جو اپنی کیا کرے شور مچا رہے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے۔ لیکن آپ مجھے سخت دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر، فلسطین کے لیے، غزہ کے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی گئی، احتجاج کیا گیا، اس کے اوپر انہوں نے اس احتجاج کو روکا، اس احتجاج کے دوران بندے گرفتار ہوئے۔ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ شاید اس لیے گرفتار ہوئے کہ وہ پی ٹی آئی کے تھے۔ یعنی پی ٹی آئی کے بندے اب فلسطین کے لیے بھی بات نہیں کر سکتے۔ اگر وہ پی ٹی آئی کے تھے تو پی ٹی آئی کے بندے اب عمران تو چھوڑیں، اب وہ فلسطین کی بھی بات نہیں کر سکتے۔ ان کی نیشنلٹیاں پلیز کینسل کر دیں، تمام پی ٹی آئی کے لوگوں کی نیشنلٹیاں کینسل کر دیں، ان کو افغان مہاجرین کے ساتھ پیک کریں اور ان کو افغانستان بھیج دیں، یا اس طرح کریں کہ تمام جو بندے ہیں ان کو تمام شہروں کے بڑے چوکوں میں کھڑا کریں، گولی مار دیں، ان کو ختم کر دیں ان کو، کیونکہ آپ کے پاس اور کوئی چیز باقی نہیں بچی ہے۔ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز باقی نہیں بچی ہے جو آپ نے کرنی ہے، اس میں صرف یہ ہے کہ بندے مارنے رہ گئے آپ۔ یعنی دیکھیں، غزہ کے لوگوں کے لیے احتجاج کیا جا رہا ہے اور بندے اٹھائے جا رہے ہیں، ان کو روکا جا رہا ہے۔ کیا میسج دیا آپ لوگوں نے؟ یہ میسج نہیں ہے، ہمیں پتہ لگ رہا ہے آپ کی اصلیت کا، یہ پتہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے۔ پاکستان ایک ایٹامک پاور تھا، سمجھا جاتا تھا۔ مجھے شک ہے کہ ہمارے پاس ایٹم بھی ہے۔ جن قوموں کے پاس ایٹم بم ہوتے ہیں ان کی بات میں وزن ہوتا ہے۔ جن قوموں کے پاس ایٹم بم ہے ان کی باتوں میں وزن ہے، ان کی طرف لوگ دیکھتے ہیں، ان کی بات کو سنتے ہیں۔ ہماری نہ کوئی بات سنتا ہے، بارڈر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، چوری چکاری ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، بم دھماکے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ہمارے کنٹرول میں کیا ہے؟ صرف عمران خان اور پی ٹی آئی۔ اور احتجاج نہیں کرنا، ہم نے کسی مسلم لیگی نے کوئی احتجاج نہیں کیا، کسی کی سٹیٹمنٹ نہیں آئی۔ مولانا فضل الرحمان کی کیا سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ فلسطینی مجاہدین سے درخواست ہے کہ آپ آرام سے ذرا جو کرنا ہے کریں، اسرائیلیوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ اسرائیل کا کانفلکٹ تھا کیا؟ اسرائیل کا کانفلکٹ یہ تھا کہ وہاں پہ لوگوں کو چار دیواری کے اندر بند کر دیا گیا، غزہ میں ان کی ہر طرف سے ان کو بند کر دیا گیا، ان کے سکول، ان کے ہاسپٹلز، ان کے روزمرہ کے کاروبار زندگی، تمام کے اوپر چیک تھا۔ ایون یہ کہ اگر کسی نے ٹریٹمنٹ کے لیے، علاج کے لیے کہیں باہر جانا ہے، یا اس نے کسی دوسرے شہر میں جانا ہے، تو اس کو چیک پوسٹ سے گزر کے جانا پڑتا تھا۔ اب ایسی صورتحال میں ان کے پاس آپشن کوئی نہیں بچی تھی، انہوں نے اٹیک کیا۔ اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ اسرائیلی لوگ مرے ہیں۔ اب بچوں کو پڑھایا کیا جا رہا ہے؟ انگلینڈ میں مجھے پتہ لگا کہ انہوں نے اسکول میں بچوں کو فلم دکھائی ہے کہ جی اسرائیلیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ وہ کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں، یعنی وہ کام کر رہے ہیں کہ پہلے مارتے بھی خود ہی ہیں اور مظلوم بھی خود ہی بنتے ہیں۔ ایک ہولوکاسٹ ہو گیا، اس کے بعد اب وہ ہولوکاسٹ کو لے کے چلتے رہیں گے، یا بتائیں گے ہمارا ایک مرا، وہ مسلمانوں کے 10 مارتے ہیں، اور ہم پاکستانی اس پہ آواز نہیں اٹھا سکتے، ہم پاکستانی اس پہ بات نہیں کر سکتے، ہم احتجاج کوئی نہیں کر سکتے۔ صرف جلسے کر سکتی ہے مسلم لیگ نون، صرف جلسے کر سکتی ہے جماعت اسلامی یا کوئی اور پارٹی۔
یعنی اب اتنا بھی حق نہیں رہ گیا ہمارے لوگوں میں، پی ٹی آئی میں اور عمران خان کے چاہنے والوں میں. آپ یقین کریں یہ سارے عمران خان کے چاہنے والے ہیں پاکستان میں. آپ تمام کو گولی ماریں، تمام کو ختم کریں، تمام کو پھانسیاں لگائیں، آپ کو اگر تسکین ملتی ہے تو آپ وہ لے لیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ جو ظلم آپ نے لوگوں کے ساتھ احتجاج کرنے والوں کے ساتھ کیا، 7 بندے انگلینڈ میں گرفتار ہوئے ہیں، ٹوٹل 7 بندے ہوئے ہیں، ان کا بھی پتہ نہیں، ہر ہزاروں لوگ نکلے ہیں انگلینڈ میں. 80,000 بندہ انگلینڈ کی سڑکوں پہ تھا، میڈیا نے نہیں دکھایا. 80,000 بندہ، میں لندن سے بتا رہا ہوں آپ کو، 80,000 پیپل آن دا روڈ جسٹ ٹو پروٹیسٹ فار اسرائیل، سوری پیلسٹائن، اور اسرائیل کو کنڈیم کر رہا ہر بندہ، اور ہمارے ملک میں اجازت نہیں ہے. بہت دکھ اور تکلیف کی بات ہے، پاکستانیوں کو اس بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر صرف اس وجہ سے روکا گیا کہ وہ پی ٹی آئی کے بندے تھے تو پھر بھی ظلم ہے. سر وہ مسلمان ہیں، اتنا ظلم مت کریں، اتنی بغیرتی مت کریں. جو باہر بیٹھے لوگ ہیں نا، وہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے بندوں کو اریسٹ کی، انہوں نے بندوں کو اریسٹ کیا، وہ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا تھا یا نہیں تھا. دے آر ہیپی. آپ نے خوش کیا امریکنز کو، آپ نے خوش کیا ہے سارے پرو اسرائیلی لوگوں کو، آپ نے خوش کیا تمام دشمن قوتوں کو جو مسلمانوں کے مخالف ہیں، ان کو خوش کیا آپ نے. تمام مسلمان مخالف قوتوں کو خوش کیا آپ نے، تمام ان ممالک کو خوش کیا آپ نے. اور کس کو ناراض کیا؟ اپنی قوم کو. آپ کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کلمہ گو ہیں، یا تو کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں، بس کر دیں اس ڈرامے کو، بس کر دیں. حافظ منیر لکھانا ختم کر دیں، ختم کریں. یہ حافظ صرف منیر لکھیں، آسم بھی لکھنا جنہوں وہ بھی منیر ہی لکھ لو، کلّا پتہ نہیں. یہ چیزیں اب ختم کریں. یہ اللہ اپنی وردیوں سے ٹھار دیں. یہ جو آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا ہوا ہے اور کمانڈو جلوس وہ جو ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں انہیں پر اللہ لکھا ہے، اس کو ختم کریں پلیز. بند کر دیں یہ ڈرامہ. پاکستان کی قوم کو الو کا پٹھا بنانا بند کر دیں، اپنے آپ سے جھوٹ بولنا بند کریں. آپ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، آپ قبلۃ الاول کو نہیں مانتے ہیں، آپ معصوم لوگوں کو نہیں مانتے ہیں، آپ ظلم پہ بلیو کرتے ہیں. آپ یہ مسلمان ہونے کا ڈرامہ ختم کریں. کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ مسلمان وہ نکلے ہیں باہر، صرف اتنا کر رہے ہیں کہ وہ نعرے لگا رہے ہیں کہ یہ آزاد کو، ان کو کوئی نہیں سن رہا بھائی. ان کو امریکہ نہیں سن رہا تھا، کوئی میڈیا رپورٹ نہیں کرنے جا رہا تھا، ان کو بولنے دیتے، ان کو بھڑاس تو نکالنے دیتے. آپ نے بہت ظلم کیا، آپ نے بہت ظلم کیا، آپ نے بے تحاشا ظلم کیا. اپنے مسلمان ہونے کے اوپر آپ نے دھبا لگایا. آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. اور وہ دیکھیں اوپر سے ایک بندہ فون کرتا ہے، اس کو نہیں تو جو کیا سو کیا، اور نیچے سارے کے سارے فون کرتا پکڑ لو، وہ گھر میں جا کے توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں. خواجہ سے وہ کیا کہتے ہیں، بادشاہ سے وفادار، شاہ سے وفادار، کیا ہوتا ہے وہ ملازم، اس کا جو شاہ سے زیادہ وفادار اس کا ملازم، سم تھنگ لائک دیٹ. میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا، سوری. تو بھائی جان یہ جو صورتحال پاکستان میں آپ نے بنائی ہے یہ نہایت بغیرتی ہے. آپ اس ڈرامے کو ختم کر دیں کہ ہم ایک مسلمان ہیں. اس بات اسلامی جمہوریہ پاکستان لکھنا ختم کر دیں. پاک سرزمین شاد باد کسر حسین شاد باد کو ختم کریں، یہ ڈرامہ ختم کریں. آپ اس کا سیکولر اسٹیٹ بنائیں، اسلامک اسٹیٹ کے نکلیں، او آئی سی سے باہر نکلیں، ختم کریں یہ ڈرامہ. اور یہ ایٹم بم کا ڈرامہ بھی ختم کر دیں. یہ چیزیں اب جو ہے نا وہ سوٹ نہیں کرتی ہیں. اب ہم آپ لوگوں کو بالکل سوٹ نہیں کرتا کہ آپ اپنی تقریر کا سٹارٹ جو ہے وہ تلاوت کرانے پاک سے کریں. بالکل آپ کو سوٹ نہیں کرتا. ختم کریں اس چیز کو، فنش کریں. اس وقت میں یہ بھی نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ الیکشن کروائیں اور رول آف لا کی بات کریں، کیونکہ آپ اتنے کو گئے گزرے ہیں کہ اتنے کو کیا میں کہوں، کتنے گھٹیا آپ نے یہ حرکت کی ہے اپنے بندوں کو گرفتار کر کے، جو کہ غزہ کے لوگوں کی، فلسطینیوں کی سپورٹ میں نکلے تھے، گرفتار کر کے اپنے بہت ہی کمینی کا ثبوت دیا، بہت ہی کمینی کا ثبوت دیا. یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کمینی کا ثبوت دیا، یہ میں نے وہ ان کو کہا ہے، میں نے جو حکام ہیں اور جو گرفتار کرنے والے سپاہی ہیں اور جو ایس ایچ او ہیں اور جو وہ ہیں. باقی اپنا خیال رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.